بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 ظالم ڈاکو رہتے تھے۔ وہ ڈاکو بڑے سنگ دل اور عیش پرست تھے۔ ان تینوں نے اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے اپنی دہشت سے لوگوں کو خوف زدہ کر کے سب کچھ لوٹ لیتے، لیکن کوئی بھی ان کے قریب نہ آ پاتا۔ کئی بار گاؤں والوں نے اس مسئلے پر غور کرنے کے بارے میں سوچا کہ آخر ان ڈاکوؤں کو کیسے روکا جائے، لیکن ہر بار وہ ناکام رہتے۔ وہ بہت طاقتور تھے، ان کی تلوار بازی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی بڑے بادشاہ کے جنگجو رہ چکے ہیں۔ ایک دفعہ وہ تینوں ظالم ڈاکو اپنے گھوڑے پر سوار ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک حویلی پر پڑی۔ وہ تینوں رک گئے اور انہوں نے اس حویلی میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ تینوں نے دیوار چھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا۔ جب وہ تینوں ڈاکو اندر گئے تو ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسی کمرے میں ہی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوگا، لہٰذا اسی کمرے کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ تینوں اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کے اندر 3 نوجوان ہم شکل بہنیں اپنے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنی شدت سے دروازہ کھولا کہ ان تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ اندر دیا بجھا ہوا تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی صحیح شکلیں بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو گئی کہ آخر اچانک ان کے سر پر کون آ گیا۔ ان میں سے ایک بہن بولی، اے ظالم انسان، تم کون ہو اور سیدھا ہمارے کمرے کے اندر کیوں چلے آئے ہو؟ کیا تمہاری اپنے گھر میں ماں بہنیں نہیں؟ تو ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا، زندگی میں بہت حسن دیکھا، لیکن ان تینوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ تینوں ان لڑکیوں پر فدا ہو چکے تھے اور وہ بھول گئے تھے کہ وہ حویلی کے اندر کیا کرنے آئے تھے۔ تینوں نے لوٹ مار کا ارادہ ترک کر لیا اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر کے تینوں نے ان تینوں ہم شکل بہنوں سے زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکیاں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ ایک محافظ حویلی کے دروازے پر موجود تھا، لیکن وہ بھی کسی کام کی وجہ سے حویلی سے دور چلا گیا تھا اور وہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ وہ تینوں ڈاکو ان تینوں بہنوں سے زنا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ تینوں بہنیں ایک زمیندار کی بیٹیاں تھیں اور ان کا باپ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ جب زمیندار واپس آیا تو اپنی بیٹیوں کا حال دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے باپ کو سارا ماجرا سنایا تو زمیندار اپنی بیٹیوں کو لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس چلا گیا۔ جب قاضی صاحب نے سنا کہ یہ مقدمہ ان تینوں ڈاکوؤں کا ہے تو اس نے وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے سلطان کے امیر نے بلایا ہے، لہذا یہ میں مقدمہ نہیں سن سکتا، تم 1 مہینے کے بعد حاضر ہونا۔ زمیندار جان چکا تھا کہ قاضی ان ڈاکوؤں کی خوف کی وجہ سے مقدمہ نہیں سن رہا۔ وہ مایوسی کی حالت میں گھر لوٹا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے ضرور انصاف دلائے گا۔ وہ بزرگ زمیندار 3 دن کے سفر کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو معمول کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی کے ساتھ اپنی کھلی کچہری میں موجود تھا اور سلطان لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا۔ جب زمیندار کی باری آئی تو سلطان نے پوچھا، اے بزرگ بتاؤ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو بزرگ زمیندار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ یہ سن کر سلطان غصے سے لال ہو گیا اور کہا کہ ان ڈاکوؤں کے بارے میں مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر وقت سے پہلے مجھے ان کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو آج ان معصوم لڑکیوں پر اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ ادھر دوسری طرف وہ تینوں ڈاکو ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک گلی سے ہوا تو مولوی صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ زنا انسان پر قرض ہوتا ہے اور یہ قرض انسان کو ہر حالت میں چکانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد قرض ہے جس کو انسان کو دنیا میں ہی چکانا پڑتا ہے۔
یہ سن کر وہ تینوں ڈاکو وہاں گلی میں رک گئے اور مولوی صاحب کی باتیں سننے لگے۔ مولوی صاحب کی باتیں ان کے دل کو چھو چکی تھی اور وہ تینوں آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ آخر یہ کون سا قانون ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ جو کوئی بھی کسی نامحرم عورت سے زنا کرتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی مرضی سے ہو یا پھر زبردستی، اور جب تک وہ اپنی زندگی میں اپنی کسی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ جرم ہوتا ہوا نہ دیکھ لے، اس کو موت بھی نہیں آتی۔ جب یہ بات تینوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور انہیں اپنے گناہ کا احساس ہونے لگا، کیونکہ وہ بھی تینوں اپنے اکلوتی بہن کے بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا اور اس کی سزا ہماری بہنیں بھگتیں، ایسے بھائیوں پر تو لعنت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مولوی صاحب کے پاس جا کر مشورہ لینا چاہیے کہ ہم آخر اس گناہ کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ میں نے ایک امام مسجد سے سنا تھا کہ انسان چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن جب وہ اپنے اللہ کے دروازے پر واپس آتا ہے تو اللہ انہیں ضرور معاف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان کو اپنے اس واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم اپنے گناہ کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ بخشنے کو آئے تو 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر پکڑنے کو آئے تو ایک کیڑے کے قتل کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر تم اپنی غلطی کی تلافی چاہتے ہو تو جاؤ اور ان تینوں لڑکیوں سے معافی مانگو اور ان سے نکاح کی دعوت دو، اور تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ یہ سن کر ان کو تھوڑا حوصلہ ملا کہ ہم اپنے گناہ کی تلافی کر سکتے ہیں۔ جب وہ تینوں واپس اس حویلی میں گئے تو ادھر سے سلطان کے سپاہی بھی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے۔ ان تینوں کو سلطان کے سپاہی پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گئے، لیکن ان سپاہیوں نے سلطان کو بتایا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں نے مزاحمت نہیں کی اور چوپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ سلطان بھی حیران تھا کہ اتنے طاقتور ڈاکو چاند سپاہیوں کے ساتھ کیسے چلے آئے۔ جب عدالت میں ان کو لایا گیا تو جب ان تینوں بہنوں نے ان ڈاکوؤں کو دیکھا تو وہ غصے سے لال ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں سے مخاطب ہوا اور کہا تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے زمیندار کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ بد فعلی کی ہے، کیا یہ زمیندار اور اس کی بیٹیاں سچ کہہ رہی ہیں؟ تو ان کا جواب سن کر بھی سلطان حیران ہوا، کیونکہ ان دونوں نے کہا سلطان بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہوا، اور ہم اس گناہ کی معافی لینے کے لیے زمیندار کی حویلی کے پاس گئے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ زمیندار سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس عدالت میں مقدمہ لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اب ڈر کی وجہ سے تم نے اپنا ارادہ بدل دیا، جب تم میں سزا سہنے کی جرت نہیں تھی تو پھر اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو ان تینوں نے کہا بے شک سلطان، ہم نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ بدکاریاں کی، ڈاکے ڈالے، لیکن ہم نے کبھی زبان سے مکرے نہیں، لیکن واقعی ہم اپنے گناہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ان تینوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ کی بھی ہمیں معافی مل جائے گی اور ان تینوں کا دامن بھی پاک ہو جائے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ان لڑکیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ میں یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، جو تم کہوگی وہی ہوگا۔ اگر تم ان تینوں کے لیے سزا کا انتخاب کرو گی تو ان کو سزا ملے گی، اگر تم ان کو معاف کر کے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گی تو تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی۔ وہ تینوں ان تینوں ڈاکوؤں کے چہرے کو تکنے لگی۔ اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ جو تینوں اس رات اتنے ظلم اور دہشت کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اب ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر شرمندگی واضح دکھائی دے رہی تھی اور صاف واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ ان تینوں نے کہا سلطان، ہم ان تینوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ہمارے گاؤں میں پھیل چکی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی گاؤں کا نوجوان ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ہم اپنے بوڑھے باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، ہم ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سلطان نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے اور ان تینوں کا نکاح پڑھایا جائے۔ تو ان تینوں میں سے ایک ڈاکو بولا سلطان، ہم نہیں جانتے
کہ ان میں سے کون سی بہن کے ساتھ کس ڈاکو نے بدفعلی کی تھی، کیونکہ اس وقت کمرے میں اندھیرا کافی تھا اور ہم ان کی حسن کے نشے میں چور ان کو پہچان نہیں سکے۔ یہ تینوں ایک ہی شکل کی ہیں، پہلے اس مسئلے کا حل ہی کرا جائے۔ اب سلطان سوچنے لگ گیا کہ اب یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اپنی ایک کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ اور 3 دوپٹے لے کر آؤ۔ سلطان نے حکم دیا کہ لڑکیوں کے سر سے ان کے اپنے دوپٹے اتار دی جاؤ اور شاہی دوپٹے پہناتی جاؤ۔ اب سلطان نے کنیز کو حکم دیا کہ ایک ایک دوپٹہ ان ڈاکوں کے ہاتھوں میں دیتی جاؤ۔ جب تینوں ڈاکوں نے ایک ایک دوپٹہ لیا تو سلطان نے کہا کہ اس دوپٹے کو سونگھ کر بتاؤ کہ ان میں سے وہ کون سا دوپٹہ ہے جس میں وہ خوشبو آ رہی ہے جو اس رات تم نے ان کے جسم سے محسوس کی تھی۔ تینوں نے باری باری وہ 3 دوپٹے سونگھے تو ان میں سے ایک نے کہا سلطان یہ والا دوپٹے سے یہی وہ خوشبو آ رہی ہے جو اس رات بالکل ان کے جسم سے آ رہی تھی۔ اب سلطان نے اس ڈاکو کو اور ان میں سے ایک بہن کو علیحدہ کر دیا اور باقی بھی اسی طرح دوپٹے کی خوشبو سونگھ کر انہیں ان بہنوں کو پہچان لیا۔ اس کے بعد ان تینوں کا نکاح ان کے ساتھ کرایا گیا اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ شریعت کے مطابق ان تینوں کو